ترجیح دو، زندگی انہوں نے گزارنی ہے۔ یہ میرے نبی کی ایک پاکیزہ خوبصورت زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا۔ احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، آپس میں لڑائیاں بھی ہوں گی، جھگڑے بھی ہوں گے، اور بہت سے ایسے ہوں گے عورت عورت سے نہیں بولتی، مرد مرد سے نہیں بولتا۔ ایک بات آپ سب سے کہتا ہوں، یہاں سے اٹھ کر سب ایک دوسرے کو جو لڑے ہوئے صلح کر لینا، ایک دوسرے کو معاف کر دینا، ایک دوسرے کے گلے لگ جانا، ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کر دینا۔ اور خامد اور بیوی اگر لڑے ہوئے ہوں تو ان کی صلح اتنی طاقتور چیز ہے کہ ان کے صلح کرتے اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ شیطان روزانہ اپنی کچہری لگاتا ہے، شیطانوں سے پوچھتے ہاں بھائی کی کر کے آئے ہو؟ جی چوری کرائی، یوں سر ہلاتا ہے۔ ڈاکہ، نماز نہیں پڑھنے دی، ٹھیک۔ ایک لمبی فہرست ہوتی ہے وہ۔ ایک لنگڑا شیطان کالا جا پچھو کھلو کے آندا ہے، استاد جی میاں بیوی نے لڑایا، کا پتر شاباش تو اگاں آ جا آ جا آ جا آ جا آ جا، اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو پاس بٹھائے۔ اور کمبخت، تو یہ ہے اصل کام۔ خامد اور بیوی کی لڑائی، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، نسلیں۔ ہر کلاس میں ٹاپ کرنے والے لڑکے نے 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی، ماں باپ کی لڑائی، ماں باپ کی لڑائی۔ تو میرے بھائیوں، اپنے نبی والے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھو، سچ بولو، یہ آپ کا دیس ہے، اس کو ٹیکس پورا دو، اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، اس کے ساتھ فراڈ نہ کرو، اس کے ساتھ 2 نمبری نہ کرو، دیانتداری کی زندگی گزارو، سچائی کی زندگی۔ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، سب کو عزت دو، سب کو احترام دو، سب کی قدر کرو۔ کون اللہ کے ہاں سہاگن ہے یہ تو موت کے بعد پتہ چلے گا، لیکن تمام کو احترام دو، تمام کو عزت دو۔ ایک غیر مسلم کا جنازہ گزرا، میرے نبی کھڑے ہو گئے، غیر مسلم کا میرے نبی کھڑے، کہا یا رسول اللہ یہ مسلمان نہیں۔ آپ نے کہا انسان تو ہے، انسان تو ہے۔ اب اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ تو بھائیو، تمام اہل مذاہب کو عزت دو، احترام دو، تو انشاءاللہ یہ چھوٹا سا معاشرہ ایک خوبصورت جنت کا منظر بن جائے گا۔ تو سارے بھائی بہن نیت کرتے ہو نا، ایک دوسرے کو معاف کر دیا نا، ایک دوسرے سے صلح کرو گے نا اٹھ کے۔ اور جب آپ کچھ اپنی ترتیب کے ساتھ 4 مہینے 40 دن کا کوئی نظام بنا لو، نصاب بنا لو، اس سے انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی میں دین آئے گا۔ اور ایک آخری بات کہہ کر میں دعا کراتا ہوں۔ دیکھو میرے بھائی بہنوں، ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اس کے بعد صرف ایک دفعہ مجھ سے کہ یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ کسی میں اتنا ظرف ہے؟ اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہ یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ تو میرے آپ کے تو گناہ ہی تھوڑے سے ہیں، میرے آپ کے گناہوں کی کیا حیثیت ہے؟ چند سال میں کوئی کتنے گناہ کر لے گا۔ میرا اللہ کہتا ہے زندگی بھی لے لے، طاقت بھی لے لے، زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے، پھر ایک دفعہ آ کر کہنا یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کروں گا۔ تو میرے اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، توبہ کرنا پسند ہے۔ میں ان ساری مستورات سے بھی درخواست کرتا ہوں، آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، آج تک جو ہم نے کیا، یا اللہ میری توبہ، آئندہ تیری مان کے چلوں گا۔ اس کی نیت کرتے ہو سارے بھائی بہن؟ کرتے ہو؟ تو میرے ساتھ کہو ایک دفعہ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اتنا سا کام ہے۔ اگر مستورات نے آپ نے دل سے کہا ہے تو رب ذوالجلال کی قسم سارے گناہ معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے۔ آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ پھر کبھی گناہ ہو جائے پھر معافی مانگیں، اللہ پھر معاف کر دے گا۔ ایک پاکستان میں ایک بڑے اینکر نے مجھے فون کیا کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ دلیر کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جتنی دفعہ مرضی توبہ ٹوٹ جائے توبہ کرو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ٹی وی پہ آن ایئر ہو رہا ہے، میں فون پر تھا لائیو،
تو میں نے مجھ سے کہنے لگا اگر آپ کا کوئی نوکر 2-3 دفعہ غلطی کرے آپ اس کو رکھیں گے، آپ اس کو نکالیں گے نہیں؟ میں نے کہا چودھری صاحب آپ نوکر کہہ رہے ہو، میرا بیٹا کرے گا میں گھر سے نکال دوں گا، لیکن آپ بڑے سمجھدار ہو کر کتنے بڑی بیوقوف والی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے طارق جمیل اور اللہ کو ایک کر دیا ہے۔ کہاں اللہ کی رحیم ذات اور کہاں انسان قصوروار۔ ارے میرا تو ظرف اتنا ہے کہ میں تو بیٹے کی نافرمانی بھی برداشت نہیں کروں گا، نکال دوں گا۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ ساری کائنات گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہوں وہ کہے گا جاؤ معاف کیا، اور اس کو معاف کرنا سب سے زیادہ پسند ہے۔ ندامت کا آنسو اسے سجدوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے، اسے نفلوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ جب کوئی ندامت سے آنسو بہاتا ہے، روتا ہے یا روتی ہے، تڑپتا ہے یا تڑپتی ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے رونے والے کی آہ اور فریاد سے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اگر توبہ کر لیا تو آپ کو مبارک ہو کہ یہ توبہ آپ کے گناہوں کو دھو کے پاک کر چکی ہے۔ پھر کبھی ہو جائے تو پھر کر لینا۔ موت تک توبہ کرتے کرتے چلے گئے تو انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ ہمارے ساتھ آسانی عافیت کا معاملہ کرے گا۔ سارے بھائی بہن نیت کرتے ہیں اس کی؟ بھائی میرے 2 گھنٹے کی بات میں کوئی ایسی بات آ گئی ہو جو آپ کو ناپسند ہو تو اللہ کے واسطے معاف کر دینا۔ میں بشر ہوں، بولنے والا، اور سر درد کا کافی عرصے سے مریض ہو چکا ہوں۔ ممکن ہے کوئی بات ایسی آ گئی ہو تو آپ سب اللہ کے واسطے مجھے معاف کرنا۔ قصداً کوئی ایسی بات کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن بشر ہونے کے ناطے ہو سکتی ہے، تو میں آپ سب بھائی بہنوں سے معافی مانگتا ہوں، اور آپ سے آخر میں دعا سے پہلے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک اپنی زندگی میں سچائی کو لائیں۔ سچ سچ سچ، یہ آپ کا دیس ہے۔ ٹیکس بچانے کے لیے ہیرا پھیری نہ کریں، یہ بہت بڑی بددیانتی ہے، بہت بڑی خیانت اس حکومت کے ساتھ جو آپ کے ساتھ انتہائی مخلص ہو، ان کے ساتھ۔ میں تو پاکستان میں تاجروں سے کہتا ہوں ٹیکس ادا کرو، چاہے حکومت بددیانت ہے، چاہے افسر چاہی بددیانت ہے، تم ٹیکس ادا کرو، یہ تمہارا صدقہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ مسجدیں بناؤ، مسجدوں کے ساتھ اپنے سکول، اپنے کالج، اپنی یونیورسٹیز بناؤ، اپنے مال یہاں خرچ کرو، اپنی جائیدادیں یہاں ترتیب دو، پیچھے ضرورت کی بنا لو، لیکن اپنے اس سے اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو اسے اپنا دیس بنا کے رہو، اپنا دیس بنا کے رہو۔ سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو نا؟ ایک دوسرے کو معاف کر دیا نا بھائی؟ جی دعا کرا دیں، درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا خير الوارثين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الحافظين يا خير الرازقين يا خير الغافرين يا خير الفاتحين يا خير الفاصلين يا خير الناصرين يا خير الوارثين يا غياث المستغيثين يا رحيم كل صريخ ومكروب وغياثه ومعاذه يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض يا حنان يا منان يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد يا أحد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا من رفع السماء بقدرته وتحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه يا من في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه يا حنان يا منان يا حنان يا منان اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ، اے میرے نبی کے اللہ، اے کل کائنات کے اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یہ تیرے بندے تیری بندیاں دور دراز میرے مولا آج تیرے نام پہ جمع ہوئے ہیں۔ یا اللہ، ہم کوئی اتنے اچھے مسلمان نہیں ہیں، اتنے اچھے بندے بندیاں نہیں ہیں، ہمارے دامن گناہوں سے سیاہ ہیں، ہمارے چہرے سیاہ ہیں، ہمارا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو نے آج ہمیں ایک خوبصورت جگہ میں جمع کیا، ایک خوبصورت مجلس میں جمع کیا، تو نے اپنے فرشتوں کو اتارا۔ یا اللہ، ہم تجھے تیرے نبی کی آنسوؤں کے طفیل آج اپنی بھی بخشش مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ یا اللہ، تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے در پر جائیں، وہ ناراض بھی ہوتے ہیں، وہ دروازے بھی بند کرتے ہیں، وہ دھتکار بھی دیتے ہیں۔ تو واحد شہنشاہ ہے جس کے در پر فقیر جمع ہو جائیں اور سائل جمع ہو جائیں تو وہ خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر کہتا مانگو جو مانگتے ہو۔ یہ سارا مجمع تیرے بندے تیری بندیوں کا تجھے تیری رضا مانگتا ہے، ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، میں معاف فرما دے۔ تو نے سمجھایا، ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے روکا، ہم کوئی نہ رکے۔ جب تو نے رزق دیا، نافرمانی میں لگایا، تو نے آنکھیں دیں، غلط دیکھا، تو نے زبان دی، غلط بولا، تو نے کان دیے، غلط سنا، تو نے ہاتھ پاؤں دیے، غلط چلے، تو نے رزق دیا، ہم تجھے بھول گئے۔ یا اللہ، یہ سارا وفد تیری بارگاہ میں معصوم بچوں کے ساتھ یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش خدمت ہے، درگزر فرما، نظر کرم فرما، نظر رحمت فرما۔ یا اللہ، اٹھنے سے پہلے پہلے اعلان فرما دے میں نے معاف کر دیا، اٹھنے سے پہلے پہلے اعلان فرما دے میں نے معاف کر دیا۔ یا اللہ، ہم تیری جہنم کو نہیں برداشت کر سکتے، ہم تیرے غضب کو نہیں برداشت کر سکتے۔ یا اللہ، ہم سے تو چولہے کی آگ نہیں برداشت ہوتی، یا اللہ بجلی کی آگ نہیں برداشت ہوتی، یا اللہ قبر کی آگ اور جہنم کی آگ بڑی خوفناک ہے۔ یا اللہ، ہم سب کی اور اس سارے اہل ایمان کی حفاظت فرماؤ۔ اے میرے مالک، ہم گناہ گار ہیں اور تو رحیم و کریم ہے، ہم گناہ گار ہیں اور تو رحیم و کریم ہے۔ یہ تیرے محبوب کی امت آئی بیٹھی ہے، یا اللہ ہمارے پلے تو کچھ نہیں ہے، ہم تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، ہم تجھے تیرے حبیب کی دعاؤں کا واسطہ دیتے ہیں۔ یا اللہ، تو ہم سے درگزر فرما دے، اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہماری پکڑ نہ فرما، یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرما۔ یا اللہ، قبر کو روشن فرما، تنگ نہ فرما۔ یا اللہ، میدان معاشر میں جب تیری جہنم آئے گی، تیری جنت آئے گی، تو آئے گا، تیرا عرش آئے گا، تیری طرف سے اعلان ہونے والا ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم الگ ہو جاؤ۔ یا اللہ، ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا، ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا، ہمیں مردود ہونے سے بچا۔ بہت سے لوگوں کو تیرے فرشتے پکڑ کر بیڑیوں میں ڈال کر، یا اللہ بیڑیوں میں باندھ کر جہنم میں پھینکیں گے، ہمیں ایسے مجرموں میں شامل نہ فرما۔ درگزر کا معاملہ فرما، اپنے حبیب کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرما، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ یہ جتنے مرد عورت تشریف لائے ہیں، بڑے چھوٹے بوڑھے جوان مختلف جگہوں سے، یا اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر ان کی جھولی میں ڈال دے، ہر شر ان سے دور فرما دے، آپس کی لڑائیوں کو محبت سے بدل دے، آپس کی نفرتوں کو محبت سے بدل دے۔ تنگ دستیاں ہیں، تنگیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اپنے دریائے رحمت سے کشادگیاں دے، آسانیاں دے، آسانی دے، فراوانی دے۔ دنیا کی بھی خیر نصیب فرما اور آخرت کی بھی خیر نصیب فرما۔ اس جہان میں ہم سے راضی ہو جا اور اگلے جہان بھی ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہم تیرے عذاب کو نہیں سہ سکتے، ہم دکھ درد کی موتیں نہیں سہ سکتے۔ یا اللہ، تو سکھ والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے، عافیت والی موت دے۔ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے
تو ہمیں بھی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا۔ یا اللہ جو اہل ایمان قبروں میں تنگی میں ہیں ان کی قبروں کو یا اللہ تو کشادہ فرما دے، اور جن گناہوں کی وجہ سے ہیں ان کے گناہ معاف فرما دے۔ اور یا اللہ یہ جتنا مجمع مرد عورت کا ہاتھ اٹھائے ہوئے دل میں کتنی تمنائیں لیے بیٹھا ہوا ہے، ان کی تمنائیں قبول فرما لے۔ جنہوں نے یہ سارے انتظام کیے ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ جو آنے والے حضرات ہیں یہ ہماری نوجوان نسل ہے، ان کی جوانی کو پاکیزہ بنا دے، ان کی جوانی کو پاکیزہ بنا دے، ان کی جوانی کو پاکیزہ بنا دے، ان کی جوانی کو مثالی بنا دے، بڑھاپوں کے تجربے کو مثالی بنا دے، اور کل کو اپنے حبیب کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونے سے بچا، ہمیں رسوا ہونے سے بچا، ہمیں ذلیل ہونے سے بچا۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، ہم تمہیں بھی اپنے سفارشی بناتے ہیں، تم بھی ہماری دعاؤں پہ آمین کہو۔ جب تم یہاں سے واپس جاؤ تو اللہ پوچھے گا کہاں سے آئے ہو، تو انہیں بتا دینا تیرے محبوب کی امت سے ہو کر آ رہے ہیں۔ تمہیں بھی سفارشی بناتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہماری بخشش کا۔ اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، اے فضل کرنے والے اللہ، یہ مجمع بڑی دور دور سے آیا ہے، بڑی مشقت سے آیا ہے، تیری محبت میں آیا ہے۔ اتنا بڑا مجمع میں نے زندگی میں یہاں پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ سب پر دریائے رحمت کے دروازے کھول دے، اپنی نظر کرم کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ تو ہم سب سے اور ان سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اس پورے معاشرے میں ہمارے اپنے حبیب کی امت کو سچا بنا دے، سچائی عطا فرما دے، سچائی عطا فرما دے، دھوکے سے دور فرما، فراڈ سے دور فرما، آپس کی لڑائیوں کو دور فرما۔ ہر مسلمان مرد عورت کو سچا بنا دے، جن کے والدین موجود ہیں اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے، والدین کو شفقت محبت کی توفیق عطا فرما، میاں بیوی میں محبت پیدا فرما، جن کی لڑائیاں ہو گئی ہیں ان میں صلح کرا دے، جن کی نوبت طلاق تک پہنچی ہوئی ہے انہیں واپس ملا دے، انہیں آپس میں جوڑ بٹھا دے۔ جو یہاں علماء کرام ہیں ان کے علم میں برکت عطا فرما، ان کو بصیرت فراست عطا فرما۔ یہاں جتنی مسجدیں بن چکی ہیں ان مسجدوں کو آباد فرما، یہاں کے مالداروں کو سخی بنا، یہاں کے مالداروں کو سخی بنا، انہیں اپنے اسکول عطا فرما، انہیں اپنے کالج عطا فرما، انہیں اپنی نسل کی صحیح تربیت کرنے والا بنا۔ یا اللہ پوری امت پوری دنیا میں جہاں بھی پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ان سے ہم سب سے راضی ہو جا۔ جب ہمارے دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان کی، صحت کی، جان مال عزت آبرو کی سلامتی کے ساتھ ہماری واپسی مقدر فرما۔ جب تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو ہم سے کہہ دے کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ یا اللہ ہمارے پاس عمل تو کوئی ہے نہیں، ساری زندگی عمل بنانے کی کوشش کی، یا اللہ بن نہیں سکے، ساری زندگی نیک بننے کی کوشش کرتے رہے، لیکن یا اللہ آج اعتراف کرتے نہیں بن سکی۔ یا اللہ ساری زندگی اپنی طرف سے کوشش کی کہ یا اللہ نیک بن جائیں، تجھے راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، لیکن یا اللہ تیری عزت کی قسم تیرے سامنے تو سچ ہی چلتا ہے، جھوٹ نہیں چلتا۔ ہم اپنے دامن کو پورا صاف نہیں کر سکے، ہم تجھ سے شرمندہ ہیں یا اللہ، ہم تجھ سے شرمندہ ہیں میرے مالک۔ قیامت کے دن بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوں گے تیرے سامنے، بڑی نیکیوں والی عورتیں ہوں گی، رابعہ بصری جیسی عورتیں ہوں گی، جنید بغدادی جیسے مرد ہوں گے، عبد القادر جیلانی جیسی ہستیاں ہوں گی، شعوانہ شمونہ جیسی مستورات ہوں گی۔ میرے مولا یہ ہماری عورتیں، یہ ہماری نسل، ہمیں تو کوئی جگہ ہی نہیں ملے گی چھپنے کی، ہمارے پاس کیا ہوگا تجھے دکھانے کے؟ میرے مولا ایک ہی تو تیرا دربار ہے جہاں کھوٹا سکہ بھی قبول ہو جاتا ہے، ایک ہی تو تیرا دربار ہے جہاں یا اللہ درگزر کے دریا بہتے ہیں۔ میرے مالک کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ آخرت میں جب لوگ اپنے بڑے بڑے خوبصورت عمل لے کر پیش ہو رہے ہوں گے، ہم تجھے کیا دکھائیں گے یا اللہ؟ ہم تجھے کیا دکھائیں گے جب تو کہے گا ارنی ماذا قدمت، دکھاؤ آج کیا لائے؟ میرے مالک، میرے مولا، میرے آقا، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ ہم سے یہ نہ پوچھنا دکھاؤ کیا لائے ہو، خالی ہاتھ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔
یہ ہمارے خالی ہاتھ ہیں، اتنی عمر گزرنے کے بعد بھی ہمارے خالی ہاتھ ہیں یا اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہماری نیکیاں بھی گناہ ہیں، گناہ تو پہلے ہی گناہ ہیں، ہماری سیاہیاں بھی سیاہ ہیں، ہماری نیکیاں بھی سیاہ ہیں یا اللہ، ہمیں کہیں جگہ نہیں ملے گی چھپنے کی میرے مولا، تجھے تیرے محبوب کے آنسوں ہمیں پکڑ نہ لینا یا اللہ، ہمیں پکڑ لینا یا ہم نے ایک بننے کی کوشش کرتے رہے.